تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ مقام چپ کے نہیں ملا۔ حضرت عمر بن خطاب جب اسلام نے نہیں تھے، ان کی عزت نہیں تھی، ہر طرف ذلت ہی ذلت تھی، کیونکہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت آئی، حکومت کی ڈوری، حکومت کی رستی سنبھالا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے کلومیٹر حکومت تھی بھائی؟ 22 لاکھ، 20 پر 2 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر کی حکومت تھی، آدھی دنیا، آدھی دنیا۔ تو پوری آدھی دنیا پر حکومت کیے، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں، سب کے ساتھ ایک انصاف، چاہے وہ مذہب اسلام کو ماننے والا ہو یا مذہب اسلام کو نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ خدا کو ماننے والا ہو یا خدا کو نہ ماننے والا ہو۔ لیکن جب انصاف کی چکی پستی عمر کی خلافت میں، عمر کی حکومت میں، تو انصاف کے ساتھ چکی چلتی۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے جو انصاف کے واقعات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے نازک واقعات ہیں انصاف کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں، آپ کی حکومت میں، آپ کی بادشاہی میں، ایک مرتبہ کئی سالوں کی محنت اور کئی سالوں کی قربانی جدوجہد کے بعد یروشلم فتح ہوا، بیت المقدس، فلسطین جس کو یروشلم کہتے ہیں، یہ فتح ہوا، مسلمانوں کی کامیابی ہوئی۔ جب یروشلم فتح ہوا تو وہاں کے لوگ جو ایمان لائے تھے پہلے سے، ایمان لا کر وہاں پر محنت کی اور یروشلم کو فتح کیا، قاصد کے ذریعے سے لیٹر ڈالا، خط ڈالا گیا۔ اس کے جب زمانے میں خط تھا یا کوئی قاصد جا کے ڈائریکٹ بولنا، آج کے جیسا واٹس ایپ، فیس بک، فون پر بات، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو 10 سال 12 سال کی ایجاد ہے۔ 20 سال پہلے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو امی ابا یاد آتے تو خط لکھتے تھے ہم لوگ، ہمیں لکھنا بھی نہیں آتا تھا، وہ تو بھی بڑی جماعت کے بچے ہوتے تو بھیا ہمارے امی کو خط لکھو، بھیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس اچار نہیں ہے، میرے پاس چٹنی نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے، صابن نہیں ہے، یہ سب خط میں لکھ کر ہم پوسٹ کے ڈبے میں لے جا کے ڈالتے تھے اسٹیمپ لگا کے۔ وہ 3 دن 4 دن کے بعد، کبھی 5 دن بھی ہوتا تھا، کبھی 10 دن بھی ہوتا تھا، گھر کو پہنچتا اور پڑھتے تو دیکھتے کہ میرے بچے کا خط آیا ہے، تو خط میں دیکھتے پڑھتے تو ارے میرے بچے کی اس کی ضرورت ہے۔ پھر منی آرڈر کے ذریعے سے 25 روپے 30 روپے 25 روپے 30 روپے منی آرڈر میں ڈالتے، پھر وہ پیسے ہم کو وہاں پہنچتے۔ تو اس طریقے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس وقت کے زمانے میں کوئی یہ نہیں تھا خط یا قاصد، کوئی قافلہ جا رہا تو کوئی بات بول کر بھیجتے کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا، اس طرح کی ضرورت ہے۔ راز کی بات ہوتی تو کسی اور کو نہیں کہتے، بلکہ خاص قاصد کو بھیجتے اپنے گھوڑ سوار کے ساتھ۔ تو جب یروشلم فتح ہوا تو وہاں پر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ یروشلم میں موجود تھے، اسلام کی دعوت، انہوں نے یروشلم کو فتح کیا، انہوں نے خط ڈالا، یہ قاصد کو بھی بھیجا کہ عمر کو پتا چلے کہ یروشلم فتح ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک غلام کو بلایا، اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ چلو الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں یروشلم کو فتح کیا ہے، اب ہم چلے وہاں پہ جا کر اب اسلام کو علی اعلان پھیلائیں گے، اور لوگ وہاں پر اسلام میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عمر اپنے غلام کو لے کر نکلے، سواری اونٹ یا گھوڑا، تو دونوں غلام اور آقا کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ غلام کون ہے؟ آپ کا ماتحت میں رہنے والا، آپ کی حکمرانی میں، آپ کی حکومت میں رہنے والا، آپ کے ساتھ رہنے والا، آپ کا خادم۔ غلام حبشہ کا ہے، کالا کلوٹا ہے، بدصورت ہے، بد شکل ہے، آقا عمر خوبصورت ہے، دونوں نے باری طے کیا، قرآن اندازی کی۔ دیکھو بھائی، آقا نے کہا، حضرت عمر نے کہا ہم یروشلم جانا ہے اور ہم دونوں آپس میں باری کو تقسیم کر لیں گے۔ کیسے؟
میں اونٹ پر سوار ہوں گا، آپ نکیل پکڑ کے چلنا، اور آپ کا وقت ہوگا، آپ اونٹ پر سوار ہوں گے، میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، تھوڑی دور آپ، تھوڑی دور میں اونٹ پر رہوں گا، آپ اس اونٹ کی نکیل کو سنبھالنا، اور آپ اونٹ پر ہوں گے، میں آپ کے اونٹ کی نکیل کو سنبھالوں گا۔ ایک اونٹ ہے، سوار دو ہیں، لیکن دونوں میں ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک حاکم ہے، ایک محکوم ہے، ایک امیر ہے، غریب ہے۔ لیکن میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ اسلام کے اندر نہ امیر غریب، نہ مالدار، نہ فقیر کا کوئی مقام ہے، مقام ہے تو صرف متقی اور پرہیزگاری کا ہے۔ آقا اور غلام چلنے لگے، تھوڑی دور کے بعد رد و بدل، یہ کبھی وہ اوپر نیچے، کبھی عمر اوپر غلام نیچے، کبھی غلام اوپر آقا عمر نیچے۔ تو بہت مشقتوں کے بعد، بہت کافی جو ہے ٹائم کے بعد یروشلم قریب آ رہا تھا، تو اس وقت باری آئی تھی غلام کو اوپر بیٹھنے کی اور عمر کی نکیل پکڑنے کی۔ تو جیسے ہی پتا چلا کہ اب یروشلم قریب میں ہے، تو غلام نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ یا عمر، اے خطاب کے بیٹے عمر، بات ایسی ہے کہ اب تک تو ہم دونوں برابر آ رہے تھے، لیکن یروشلم قریب میں ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں کہ عمر آ رہا ہے، اور عمر کو ہم سلام کریں گے، عمر کا ہم استقبال کریں گے، اور عمر کے ہاتھ میں ہم نبی محمد کا کلمہ پڑھیں گے، اور ہم عمر کا غلام بنیں گے، اور عمر ہمیں نبی کا غلام بنائے گا، اور ہم سب عمر اور نبی کا غلام بنے، تو پھر دونوں جہاں میں ہماری عزت ہی عزت ہے۔ غلام نے عاجزی کے ساتھ کہا کہ اے میرے آقا، اے حاکم، اے بادشاہ وقت، اے خلیفہ ثانی، بات دراصل یہ ہے کہ اب یروشلم قریب میں آنے والا ہے، لوگ درجو شوق کے ساتھ آپ کے ویلکم، آپ کے استقبال میں کھڑے ہوں گے، آپ کی جو ہے زور طریقے سے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کو مرحبا، اہلاً و سہلاً، مرحبا یا عمر کہہ کر وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اب باری میری آئی ہے ان پر بیٹھنے کی، نکیل پکڑنے کی، میرے آقا عمر آپ کی ہے، لیکن وہاں پر لوگ دیکھیں گے کہ یہ آقا ہے، یہ آقا ہے، آپ کی عزت میں فرق آئے گا، آپ کے اکرام میں فرق پڑ جائے گا، آپ کے مقام و مرتبے میں فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے میں ایک بار کے لیے میری اس باری کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ عمر تم بیٹھ جاؤ میری جگہ پر، اونٹ پر، اور میں نکیل پکڑ کے جاؤں گا۔ سنیے عمر کا جواب، اور سنائیے آج کے حکمرانوں کو جو صرف چند کوڑی اور چند سکوں کی لالچ میں، پیسے اور دولت اور سیٹ اور کرسی کی لالچ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کئی لوگوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کی ہتیا کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں، جن کے پاس انسانی ہمدردی کیا، ان کے پاس تو انسانی کوئی بھائی چارگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو عمر کا یہ جواب سننا ہوگا، اور یہ عمر کو جواب عمر نے نہیں سیکھا، بلکہ عمر کو جواب اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے، یہ کلچر ہے، ایک جو ہے پاکیزہ مذہب ہے، مذہب اسلام، جس نے تفریق کرنے سے منع کیا۔ عمر نے غلام کو فوراً جواب دیا کہ اے میرے غلام، اے میرے نوکر، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام میں برابری ہے، آقا بھی برابر ہے، غلام بھی برابر ہے، اور حاکم بھی برابر ہے، رعایا بھی برابر ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ اس میں اونچ نیچ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ نہیں، تمہاری باری ہے، تمہارا وقت ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ عمر نکیل پکڑ کے یروشلم کے دروازے میں داخل ہوگا۔ لوگ کہیں تو کہیں، کچھ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے اسلام میں کچھ آنچ نہ آئے، میرے اسلام میں کوئی فرق نہ ہو، اور لوگوں میں یہ بات مشہور نہ ہو جائے، دیکھیں آقا اوپر بیٹھ کے آ رہا ہے، غلام نیچے ہو رہا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک ایم ایل اے کی کار جا رہی ہے تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے، لوگ
اپنے بیوی کو بھول گئے، اپنے بچے کو بھول گئے، اس کے پیچھے اپنی جان و مال کی قربانی کر کے نہ دھوپ کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ چھاؤں کو دیکھا، نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، بس اس کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے کہہ کر جاتے۔ ذرا ان آقاؤں سے کہو کہ یہ آقا کی بات تو لے لے، یہ تاریخ پڑھے، یہ بھی حاکم تھا، یہ بھی جو ہے بادشاہ تھا، یہ بھی خلیفہ تھا، وہ بھی آدھی دنیا کا، آدھی دنیا کا حاکم کی حالت کیا ہوگی۔ آج ہمارے پرائم منسٹر کی حالت دیکھ لیجیے، روزانہ کا ایک دن کا جو ایک وقت کا جو ڈریس پہن کر اتار دیتے ہیں، کتنے لاکھوں کا ہوتا ہے، کس کا پیسہ ہے، کہاں سے لائے؟ ہمارا پیسہ ہے، ہماری امانت ہے، ہماری امانت میں خیانت ہو رہا ہے۔ وہ عمر جو آج دنیا کے بادشاہ رہ کر 70 پیون اپنے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا ہے اور میرے سب جو ہے جوتی سیدھے کرو اور میرے پاس آ کر غلامی کی اختیار کیا نہیں۔ عمر نے کہا کہ نہ غلام، تم اوپر رہو، میں عمر تمہاری اونٹ کی نکیل پکڑ یروشلم میں داخل ہو۔ جیسے یروشلم قریب آیا، لوگ بہت شان کے ساتھ، بہت بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کے لیے یروشلم کے دروازے پر گاؤں کے شروع میں آ کر کھڑے ہو گئے کہ عمر آئے گا۔ اور وہ لوگوں میں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، لیکن یروشلم فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، تو اس وقت بہت سارے لوگ ایمان میں داخل ہونے کے لیے عمر کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمر آئے گا، ہم اس کے ہاتھ میں بیعت ہو کر کلمہ پڑھیں گے۔ لیکن جیسی دور سے دھول نظر آئی، اونٹ کے جو ہے پیروں کے نیچے سے اٹھنے والی دھول نظر آئی، حضرت عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، لوگوں کو کہا کہ دیکھو آ رہے ہیں عمر، آ رہے ہیں، دھول نظر آ رہی ہے، سارے مرد ساری عورتیں ایک جگہ اکٹھا جمع ہوئے اور پرزور استقبال کیا، نعروں کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا۔ لیکن دھول کا غبار دور ہوا اور وہ جو ابھی دھیمی دھیمی شکل نظر آ رہی تھی، وہ غبار، وہ دھول سب دور ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا اونٹ پر اور فوراً حضرت عبیدہ ابن جرح سے کہا کہ اے عبیدہ، یہ کون ہے اونٹ پر؟ یہ عمر ہے؟ ہمیں نہیں لگ رہا، ہمیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو غلام ہے اور نیچے نکیل پکڑ کر چلنے والا، یہ ہمیں آقا نظر آ رہا ہے، یہ تو کالا کلوٹا ہے، یہ بدصورت ہے، یہ اونٹ موٹے ہیں، ہاتھ موٹے ہیں، پیشانی بگڑی ہوئی ہے، ناک بگڑی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ عمر، ہمارے حاکم عمر ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا پڑ گیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو نکیل پکڑ کے آ رہا وہ بادشاہ ہوگا، وہ آقا ہوگا۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ ہاں، بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ جو غلام اونٹ پر بیٹھا ہے وہ عمر نہیں ہے بلکہ عمر کا غلام ہے، وہ ایک حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا بدصورت بد شکل انسان ہے جو اس غلام کے اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے آ رہے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ سارے لوگوں کے دل کی کیفیت بدل گئی، اندر سے الگ سے جو ہے محسوسات ابھرنے لگے، احساسات الگ ہونے لگے اور جذبات بڑھ گئے۔ واہ کیا شان ہے اسلام کی، جس اسلام نے غلام اور آقا میں تفریق کر کے دکھا دیا اور کہا یہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا، سب کے سب، غریب ہو یا کوئی تمنگر، سب کے سب ہیں اس کے در پہ برابر۔ عمر آقا نکیل پکڑ کے آ رہے ہیں، غلام کو اوپر بٹھا کے محبت و عزت کے ساتھ لا رہے ہیں۔ حضرت عمر اور غلام جیسے ہی داخل ہوئے، حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ ویلکم کے لیے پہنچا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر نے جواب دیا اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر کئی ہزاروں کے لوگ بڑے وقت میں کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، اپنی حقیقی زندگی کو سمجھا، دنیا اور آخرت میں اندر اپنے دونوں جہاں کی زندگی کو چار چاند لگا دیا اور اسلام کے مستقبل کو بھی چمکایا اور اپنی زندگی کو بھی چمکایا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، یہ جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، تاریخی جملہ ہے، بڑا بہترین جملہ ہے، آج بھی ہم سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر حضرت عبیدہ بن جرح کے کھاندے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عبیدہ آؤ قریب میں،
وہاں پر جو صحابہ تھے پہلے سے ایمان لا چکے تھے، بعض صحابہ تھے، بعض غیر صحابی تھے لیکن ایمان لا چکے تھے، اور سب قریب میں آئے، اور جو نئے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے وہ لوگ بھی قریب آئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دعا کی۔ کیا دعا فرمایا؟ اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور لوگ جو مرد عورتیں سب موجود تھے انہوں نے کہا، انا كنا اذل قوم، انا كنا اذل قوم فعزل اللہ الاسلام۔ اللہ اکبر، کیا بات بتائی حضرت عمر نے۔ جملہ یوں فرمایا، لا الہ الا اللہ انا كنا اذل قوم فعزل الاسلام۔ اے عبید بن جراح، اللہ کا شکر ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ایک اللہ ہے جس کی پرستش کی جائے گی، جس کی پوجا کی جائے گی، جس کی عبادت کی جائے گی، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد اللہ کے رسول ہیں اور بندے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، انا كنا اذل قوم، ہم وہ قوم میں سے تھے جو ذلیل تھے، رذیل تھے، اور ان کی کوئی عزت نہیں تھی پوری دنیا میں، سب کے اندر، پوری قوموں کے اندر ہماری قوم ذلیل تھی۔ اذل قوم، ذلیل قوم میں سے تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی ایک گھونٹ پانی عزت کا دینے والا نہیں تھا، کوئی ایک نوالا، ایک چاول کا دانہ، ایک روٹی کا ٹکڑا عزت و شرافت کے ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اتنے ذلیل تھے ہم لوگ، اتنی ذلیل قوم سے ہمارا تعلق تھا۔ اعزنا اللہ الاسلام، جب ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان میں داخل ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ پڑھا، تو اللہ نے ہمیں اس اسلام کی برکت سے اعزنا اللہ الاسلام ایسی عزت دی، ایسی عزت دی، آج پوری دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں عمر کا نام جب لیا جاتا ہے تو عزت و شان کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ عمر نے فرمایا، یہ تم سب میری عزت کے لیے جو کھڑے ہو، واقعی میں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اسلام کا کمال ہے، یہ میرے اللہ کا شکر ہے، یہ میرے نبی محمد کا صدقہ ہے، جس نے مجھے کلمہ پڑھایا، جس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، جس نے مجھے اسلام میں داخلے کی اجازت دی، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ اسلام کی برکت سے اتنی بڑی عزت دی۔ انا كنا اذل قوم فعزنا اللہ الاسلام، ہم اس ذلیل اور بے عزت قوم سے تھے، لیکن اللہ نے اسلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں آج یہ عزت دی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام معمولی چیز نہیں ہے۔ جس کو اسلام کی دولت مل گئی، سمجھو کہ پوری دنیا کی دولت مل گئی، آخرت کی دولت مل گئی۔ اور جس کو پوری دنیا کی دولت ملی، سونا چاندی ہیرے ڈائمنڈ جواہرات، پوری دنیا کے زمین کے خزانے مل گئے اس کے پاس، وہ ارب پتی، ملین پتی، ڈالر پتی بن گیا، لیکن اس کے دل میں ایمان و اسلام نہیں ہے، سمجھو کہ اس سے بڑا فقیر، اس سے بڑا رذیل، اس سے بڑا ذلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر آدھی دنیا کے حاکم کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کیسے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے؟ کیسے جوتے استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ کون روک سکتا تھا؟ جبکہ عمر ابھی اسلام میں نہیں آئے تو سارے لوگ ڈرنے لگے، جب اسلام میں آئے پورا کفر و شرک کانپنے لگا، جب حکومت ہاتھ میں آئی تو پھر کون پوچھنے والا عمر کو؟ لیکن عمر تو عمر ہے، اس کے باوجود بھی بیبند کے کپڑے۔ اور میرے دوستو، ہم یہی کہتے ہیں کہ حکمران بنو، سیاستدان بنو تو پہلے عمر کی تاریخ پڑھو، اللہ تم کو دونوں جہاں کی زندگی میں کامیاب کرے گا۔ کیا ہے؟ یروشلم کو فتح کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد وہاں کے ہزاروں لوگ عمر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنے کے لیے بےتاب ہو کر جو ہے انتظار کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور عمر نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا کہ میرے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، میرے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، نہیں، عمر نے کہا کہ یہ عزت اسلام کی برکت سے ہوئی۔ تو اللہ نے ان کو چار چاند لگا کے چمکا دیا۔ جب حکومت کی دور آئی، حکومت میں تھے، خلافت میں تھے، تو میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ کہا تھا
کہ راتوں میں چل کر لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس گھر میں کیا تکلیف ہے۔ اس طرح کے ایک واقعہ ایک مرتبہ رات میں گلی میں گزرے تو اس رات میں کیا ہوا، کیسا انداز اور کیا ماجرا، کتنا بھیانک ماجرا پیش آیا اس رات میں، جس کی وجہ سے حضرت عمر بلک بلک کر چھوٹے بچے سے بھی زیادہ تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ پورا واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری عمر